بھائی نے کہا کہ مکروہ کی شرعی اصطلاح کیا ہے اور سمعنا و اطعنا کی کیا ہونا چاہیے. تو پہلی چیز تو دیکھیے، مکروہ شرعی اصطلاح میں مکروہ وہ چیز ہوتی ہے جو ڈبل حرام ہوتی ہے، مور دین حرام. ہم کو کیا لگتا ہے مکروہ بولے تو لیس دین حرام. شرعی اصطلاح میں مکروہ کا معنی ہوتا ہے حرام سے بڑھ کر شدید حرام، سخت حرام، جس کی حرمت پہ کراہت بھی ہو، جس کے حرام ہونے پر نفرت بھی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت کے احکام کو بیان کرنے میں حلال اور حرام کے ساتھ ایک لفظ مکروہ کا بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور بارہا ہم اس کو سنتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز مکروہ ہے، یہ چیز مکروہ ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مکروہ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مکروہ کا جو لفظ ہے اس کا قرآن اور حدیث اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ فقہا نے خود اپنی طرف سے اس لفظ کو ایجاد کیا ہے. اور میرے سامنے اس طریقے کے سوالات آ چکے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے تاکہ لفظ مکروہ کی حقیقت ہمارے سامنے آئے. میں بہت تفصیلی گفتگو مجھے نہیں کرنی ہے، بلکہ بہت ہی مختصر میں لفظ مکروہ کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ مکروہ کے حوالے سے آپ کے سامنے حدیث پاک بھی آ جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو دلیلیں بھی مل جائیں گی. سب سے پہلے مکروہ کا جو لفظ ہے لغوی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں. اور مکروہ شریعت کی اصطلاح میں سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات سمجھیے کہ اشیاء کی حکم کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. یعنی آپ کوئی بھی چیز لے لیجئے، حکم کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 حرام، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی ممانعت نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے اور ایسی چیزوں کو حرام کہا جاتا ہے. نمبر 2 بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اجازت نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے واضح طور پر، یا اس کی ممانعت کسی نص سے ثابت نہیں ہوتی، ایسی چیزوں کو حلال کہا جاتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی اجازت اور جن کی ممانعت دونوں دلائل موجود ہوتے ہیں. یعنی آپ اس چیز کو مکمل طور پر حرام بھی نہیں کہہ سکتے اور مکمل طور پر حلال بھی نہیں کہہ سکتے. اور جو چیزیں اس قسم کی قبیل سے ہوں گی فقہا انہی کو مکروہات میں شمار کرتے ہیں. اب سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی حکم واضح نہیں ہے، یعنی آپ اس کو حلال بھی نہیں کہہ سکتے اور آپ اس کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے، بیچ میں لا کے رکھ دیا اور کہا جاتا ہے کہ یہی مکروہ ہے، حدیث سے اس کا ثبوت چاہیے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ جانتے نہیں. اب اس حدیث میں اشیاء کی 3 قسموں کا ذکر آ گیا، یعنی حلال، حرام اور ایک ایسی جس کو حلال بھی نہیں کہا جا سکتا اور حرام بھی نہیں کہا جا سکتا. یعنی اجازت اور ممانعت دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، اور حدیث میں ان کو متشابہات کہا گیا. فقہائے کرام اسی قسم کی اشیاء کو فقہی اصطلاح میں مکروہ کا نام دیتے ہیں. اس حدیث پاک سے واضح طور پر مکروہ کا ثبوت مل جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث سنن ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ کے بارے میں پوچھا گیا. سئل عن الذب، گوہ کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی وہ حلال ہے یا حرام ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں گوہ کو کھاتا ہوں اور نہ میں اس کو حرام کہتا ہوں. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جانور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس کو کھاتا نہیں، اور واضح طور پر اس کو حرام بھی نہیں کہا کہ میری امت کے لیے اس کا کھانا حرام ہے، بلکہ وہی بیچ میں لا کے رکھ دیا، یعنی حلال اور حرام کے بیچ میں لا کے رکھ دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے مکروہ کی اصطلاح بخوبی واضح اور ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوہ کو حرام بھی نہیں کہتے اور خود اس کو تناول بھی نہیں فرماتے، تو ایسی صورت میں گوہ اور اس جیسی چیزوں کو مکمل طور پر کیسے حرام اور حلال کہا جا سکتا ہے؟
बल्कि अक़ल खुद इस बात का फ़ैसला करती है कि हलाल और हराम के दरमियान एक दर्जा मौजूद है, और गोह और इस जैसी चीज़ उसी दरमियानी दर्जे की है, और इसी को फ़ुक़हा मकरूहात कहते हैं। तो इन दोनों हदीसों से मकरूह मुकम्मल तौर पर वाज़े हो गया कि मकरूह क्या चीज़ है और इसका सबूत कहाँ से है। मकरूह के साथ दो लफ्ज़ जोड़ा जाता है, एक तंज़ीही और एक तहरीमी। आइए लगे हाथ इनको भी समझ लेते हैं, इनकी हकीकत क्या है। मकरूह तंज़ीही उसको कहते हैं जिसमें मुमानात के मुकाबले में इजाज़त के दलाइल ज़्यादा कवी और ताकतवर होते हैं। इस बिना पर वह हराम के मुकाबले में हलाल से ज़्यादा करीब होता है, इसको मकरूह तंज़ीही कहते हैं। और मकरूह तहरीमी का मतलब ये है जो मकरूह तंज़ीही के बरअक्स हो, यानी इसके उल्टा हो, यानी इसमें मुमानात के दलाइल कवी और गालिब होते हैं, इसी वजह से वह हराम से ज़्यादा करीब होता है। पहली किस्म का हुक्म यह है कि मकरूह तंज़ीही का कि उससे इज्तिनाब करना और उससे परहेज़ करना ये बाइसे अजर व सवाब है। अलबत्ता इर्तिकाब करने की सूरत में, यानी मकरूह तंज़ीही अमल कर लेने की सूरत में कोई गुनाह नहीं होगा, हाँ छोड़ने में आपको सवाब ज़रूर होगा। और मकरूह तहरीमी का हुक्म ये है कि उससे बचना ज़रूरी है, लाजिम है, अगर कोई कर लेता है तो बाइसे गुनाह होगा। अब किसी चीज़ के बारे में कैसे फ़ैसला होगा कि मकरूह तंज़ीही है या मकरूह तहरीमी है, किसके दलाइल मजबूत हैं, किसके दलाइल कमज़ोर हैं, तो ये उलमा का काम है। आप उलमा के पास जा कर के इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।